یہ لوگ جو کمنٹ میں ہم لوگوں کو قلت تعداد کا تانا دے رہے ہیں، کچھ لوگ بول رہے ہیں 1% ہیں، بھائی تعداد بار بار ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 1% نہیں، ہم 0.0001% ہو تو بھی دلیل نہ ہماری قلت بنے گی نہ آپ کی کثرت، دلیل بنے گی دلیل، قرآن و سنت دلیل ہے، کسی کی قلت کثرت دلیل نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا فطوبی للغرباء، کہ اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی تھا، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا، حقیقی اسلام کو لوگ نہیں پہچانیں گے۔ تو جو غربا ہیں، جو اجنبی لوگ ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو تعداد خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اہل حق کی تعداد کم ہو جائے گی، اور اگر کثرت قلت دلیل بھی ہے تو کثرت دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون حنفی مسلک تھا، شافعی مسلک تھا؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو سارے صحابہ آل الحدیث تھے الحمدللہ۔ تو ہم اگر کثرت کو دلیل بنانا ہی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ دین خالص تھا، اس میں ملاوٹ نہیں ہوئی تھی، تو کثرت کن لوگوں کی تھی؟ تو کثرت صحابہ کی تھی الحمدللہ۔ تو ہم تو اپنی طرف نہیں بلا رہے ہیں، ہم تو اس دین کی طرف بلا رہے ہیں جو دین صحابہ کا دین تھا، اور جو صحابہ کا دین تھا اس میں نہ کوئی حنفی تھا، نہ کوئی شافعی تھا، نہ کوئی مالکی تھا، نہ کوئی حنبلی تھا، نہ کوئی مقلد تھا، نہ تقلیدی مذاہب تھے، اس میں صرف قرآن و سنت کی دلیلیں تھیں، قرآن و سنت کی دلیلوں سے فیصلے ہوتے تھے، اختلافات کا حل قرآن و سنت میں تلاش کیا جاتا تھا۔ ہم بھی اسی مسلک کی طرف بلانے والے الحمدللہ۔ تو آپ ہم کو قلت کثرت کا تانا کیا دیں؟ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے بریلوی دیوبندیوں کو قلت کثرت کا تانا دیتے ہیں۔ تو تعداد میں ہندوستان میں تو بریلوی بھی دیوبندیوں سے زیادہ ہے۔ مطلب میں نے ایک بریلوی کو سنا، وہ بول رہا تھا کہ جتنا خواجہ جی کے جو ہے وہ مزار کے باہر چپلیں نہیں پڑی رہتی، چپلیں پڑی رہتی ہیں، وہ بھی دیوبندیوں سے زیادہ ہیں۔ تو اگر تعدادی دلیل بنیں گے تب تو بریلوی بھی دلیل بنا لے بھائی تعداد کو، وہ آپ سے تعداد میں ہندوستان میں بہت زیادہ ہے، پھر اس کا مطلب کہ بریلوی مسلک بھی حق پر ہے۔ تو کم سے کم دیوبندیوں کو تو تعداد کا تانا نہیں دینا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔ اچھا، تعداد میں جو بات ہوتی ہے نا، بہت سارے مسائل میں جو بہت بڑی تعداد فقہ حنفی کے خلاف ہے، جس طرح فلدین کا مسئلہ ہے، عقیقے کے جو مسائل ہیں، ایسے بہت سے، وہاں یہ تعداد کی بات کیوں نہیں کہتے بھائی؟ کہ پوری جو محدثین کی دنیا ہے، فقہا کی، علماء کی دنیا ہے، فقہ حنفی کے خلاف ہے، تو وہاں یہی رسول اپلائی کرنا چاہیے نا، یار یہ تو اکیلے پڑ گئے، تینوں مذہب الگ ہے، تینوں، شافعی مذہب، حنبلی مذہب، مالکی مذہب، وہ تینوں ایک طرف، یہ بیچارے اکیلے ایک طرف ہیں۔ تو اگر تعداد ہی میں لینا ہے سوچ رہا تو ہوں شیخ تھوڑا سا محنت کر کے 100 مسائل کم سے کم ایسے جمع کر دیے جائیں۔ کچھ مسائل تو میں نے یہاں ذکر کیے، پر میرے خیال سے بہت آسانی سے 100 مسائل تو ایسے مل جائیں گے جس میں جو ہے نا پورے جمہور ایک طرف ہیں اور احناف ایک طرف ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی دھکا لگا کہ معافی، جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا نا کہ عقیقہ نہیں ہے، وہ من عمل ہاں الجاہلیہ، ہاں تو جاہلیت کی بات ہاں ہے۔ بعد کے لوگوں کو بڑا ہاں افسوس ہوا، یار اتنی واضح حدیث ہے وہ حنیفہ صاحب نے، تو کہ نہیں، وہ ان کا مقصد تھا کہ واجب نہیں ہے۔ ہاں واجب نہیں ہے تو پھر من عمل الجاہلیہ کیوں کہہ دیا بھائی؟ ہاں، ہاں تو بہرحال وہ دھکا لگا کے کسی طرح سے اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے رضاعت والا مسئلہ ہے، اس میں بھی کتنا دھکا لگا کے، کتنا محنت ونت کر کے اس کو کوئی نہ کوئی جو ہے تعویل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔